عاصیۃ العالم التکمیل والکمال، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدیٰ، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام ابیہا، السیدہ فاطمہ ثم الصلاة والسلام على آباء الحسین وابناء الحسین وجداء الحسین وأولاد الحسین وأصحاب الحسین وأنصار الحسین وأعوان الحسین، ولعن اللہ تعالی علی الحسین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بلند تر صلوات۔ دعا ہے خالق لم یزل ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جس نیک نیتی کے ساتھ، جس خضوع و خشوع کے ساتھ، جس بہترین محبت اور مودت کے ساتھ ایام عزا میں جناب سیدہ کو، ان کے خانوادہ کا، رسالت مآب کو، ان کی اولاد کا پرسہ پیش کیا، میرے مالک اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً مجھ سے پہلے برادر ذی وقار جناب سید ناصر جعفری صاحب نے اور انجمن علماء نے حضرت عباس کے صدر جناب سید محمود گیلانی صاحب، اظہر سبزین صاحب نے احباب کا شکریہ ادا کیا۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم تمام مل کے اس اللہ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں آل محمد کی محبت دی۔ میں آپ تمام احباب کی جانب سے اپنے خداوند متعال کے حضور سجدہ ریز ہوں کہ میرے مالک تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں مودت اہل بیت سے نوازا۔ پھر کروڑہا شکر اس رسول کے جس نے ہمیں غدیر میں علی کی ولایت سے روشناس۔ پھر کروڑہا شکر ہے اس کربلا کے کریم کے جس نے ہمیں اپنی محبت کے آنسو عطا فرمائے۔ ان تمام بارگاہوں میں ہم سجدہ ریز ہیں کہ ان مالکوں کے حضور ہماری یہ ہلکی سی ابدیت کی کوشش، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے خوشنودی حاصل کر لی، ہم نے خوشنودی حاصل کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ اس صحیح کو قبول کرے، وہ اس کاوش کو قبول کرے، ہمارا شمار ان کے محبین میں سے ہو جائے، کیونکہ کربلا میں اسلام کے دو چہرے نظر آئے۔ اس سے پہلے بڑا اجلا اسلام تھا، جب رسول اسلام چھوڑ کے گئے تھے وہ بڑا صاف اسلام تھا۔ کربلا تک پہنچتے پہنچتے اسلام دو چہروں میں بٹ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، مسلمان تھے، اور بظاہر یہ یقین دلواتے تھے کہ ہم کلمہ گوئے رسول ہیں، کیونکہ میرے حسینی اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے، تو میں ہر اس سنی کو حسینی کہتا ہوں جو حسین سے پیار کرتا ہے، اور اصل سنی وہی ہوتا ہے جو سنی سنائی بات پہ نہ ہے۔ ہر سنی ہی شیعہ ہے اور شیعہ ہی سنی ہے۔ سنی کہتے ہیں جو سنت پہ عمل کرے، اور شیعہ کہتے ہیں جو علی سے پیار کرے۔ کربلا میں اسلام کے دو چہرے نظر آئے، جو قتل کر رہے تھے وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، جن کو قتل کیا جا رہا تھا وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ کلمہ ادھر بھی تھا، کلمہ ادھر بھی تھا، نماز ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی۔ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا ادھر حسین تھا، ادھر حسین نہیں تھا۔ ہمیں کربلا نے اسلام کے دو چہرے دکھا دیے کہ کربلا نے بتا دیا کہ آج کے بعد غلط اسلام کی طرف نہ جانا، ہر اسلام اصلی اسلام نہیں ہوتا، کچھ اسلام غلط اسلام نہیں ہوتے۔ تو آج کیسے پتا چلے کہ وہ حسین والا اسلام کس کے پاس ہے، وہ شزید والا اسلام کس کے پاس ہے؟
تو لہٰذا ہماری یہ جو کوشش اور کاوش ہوتی ہے، محبت کر لینا، مجلس میں آ جانا، ماتم میں شرکت کر دینا، نیاز کا اہتمام کر دینا، سبیل کا اہتمام کر دینا، بلکہ چند لمحوں کے لیے اگر کوئی بندہ امام حسین کے ذکر میں بیٹھ جاتا ہے تو بیٹھنے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا، اس کی عزت اور فضیلت بڑھ کیا جاتی ہے۔ قرآن نے ہمیں واقعہ بتایا ہے، جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے اس دہکتی ہوئی آگ کے اوپر جا رہا تھا۔ باقی پرندوں نے رستہ روک کے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا وہ آگ بجھانے جا رہا۔ اس نے کہا تیرے قطرے سے آگ نہیں بجھے گی؟ اس نے کہا مجھے بھی پتہ نہیں بجھے گی۔ اس نے کہا جا کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا کم از کم اس قطرے کو آگ میں پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں۔ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا۔ اس لیے جو بندہ تھوڑی دیر کے لیے مجلس حسین میں بیٹھ جاتا ہے تو کاندھے پہ بیٹھا فرشتہ یہ لکھنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ حسین والا مسلمان ہے، یزید والا مسلمان۔ لہٰذا جس طرح جناب سید ناصر جعفری صاحب نے یہ الفاظ ادا کیے، میں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو، اور انہوں نے جو ایک ان کی عزت کی بات ہے جس کے لیے میں ہمیشہ احترام کروں گا کہ انہوں نے حضرت ابو طالب کے فضائل میں کتاب لکھی، اور پھر ان کے بڑی خوبصورت کتاب السیف الجلی فی منکر ولایت علی۔ پھر جس سے بہتر سے بہتر ان کی کتاب، اگر گفتگو پوری 1 گھنٹہ طاہر القادری صاحب کو موضوع عنوان قرار دے دیا جائے تو انہیں کی کتابوں میں بات ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی تھی شہزادہ حسن الحسین کی فضیلت میں، تو انہوں نے اس کتابچے کے آغاز میں ایک جملہ لکھا تھا، انہوں نے جو پہلا صفحہ تھا نا دیباچہ لکھا تھا، اس میں انہوں نے ایک نبی کی حدیث لکھی تھی کہ رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ سر سے لے کے کمر تک میرا حسن میری شبیہ ہے، اور کمر سے لے کے پاؤں تک میرا حسین میری شبیہ ہے۔ یہ حدیث انہوں نے نیچے حوالے لکھے، اہم حوالہ جات کے ساتھ انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب کا دیباچہ بنایا کہ رسالت مآب نے کہا تھا کہ حسن کمر تک میری شبیہ ہے، حسین کمر سے لے کے پاؤں تک شبیہ ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بدن کی مثال دی جا رہی ہے۔ طاہر القادری صاحب نے آگے اپنی شرح لکھی، انہوں نے کہا اس کی شرح یہ ہے کہ سر سے لے کے کمر تک ہاتھ آتا ہے، کمر سے لے کے پاؤں تک پاؤں آتا ہے۔ رسول نے اس حدیث میں واضح کیا کہ اگر حسن معاہدے کے لیے قلم اٹھائے تو وہ حسن نہیں اٹھا رہا، وہ میں رسول اٹھا رہا، اور اگر حسین مدینے سے ہجرت کے لیے پاؤں نکالے تو وہ حسین ہی نکال رہا، وہ میں رسول نکال رہا ہوں۔ یہ جملہ مجھے بڑا پسند ہے، اور میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ملنے کی بڑی خواہش ہے کہ کبھی ملیں تو ان سے کہیں کہ قبلہ ایک جملہ آگے اور اضافہ کر لیں تو بات بڑی اچھی اور بڑی مکمل ہو جائے کہ سر سے لے کے کمر تک حسن رسول کی شبیہ، کمر سے لے کے پاؤں تک حسین رسول کی شبیہ۔ اس کا مطلب حسن قلم اٹھائے تو حسن نہیں اٹھا رہے، رسول اٹھا رہا ہے، حسین پاؤں نکالے تو حسین ہی نکال رہے، رسول نکال رہا ہے۔ اگلا جملہ صرف ایک ہی لکھنے والا ہے کہ حسن کا قاتل بھی رسول کا قاتل ہے، حسین کا قاتل بھی رسول، جس نے انکار حسن کیا اس نے بھی رسول کا انکار کیا، جس نے انکار حسین کیا۔ اتحاد بین المسلمین بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ جو ہے میں عشرہ محرم کی مجالس میں بھی آپ کے سامنے بیان کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی عزت صحابہ کی کرتا ہے تو نبی کی وجہ سے کرتا ہے، بالکل آف دا ریکارڈ گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر کوئی عزت صحابہ کی کرتا ہے تو صحابہ کی ذاتی وجہ سے نہیں ہو رہی، رسول کی وجہ سے۔ اگر صحابہ کی عزت ذاتی ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے نہیں ہوتی، کلمہ پڑھنے کے بعد ہوئی تو اس کا مطلب نسبت جب رسول سے ہوئی تو قابل عزت ہو۔ اہل بیت کا احترام ہے تو کس وجہ سے؟ نبی کی اہل بیت، اہل بیت رسول کے اہل بیت، صحابہ رسول کے صحابہ۔ جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، لڑائیاں ختم ہو سکتی، بات صحابہ اور اہل بیت کی برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ جو نبی سے پیار کرے انہیں صحابی کہتے ہیں، جن سے نبی پیار کرے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ اور اہل بیت کے علاوہ جتنی رشتہ داریاں ہیں وہ نبی کے ہیں، نبی کے صحابی، نبی کی زوجہ، نبی کے رشتہ دار۔ اہل بیت کی رشتہ داری میں کے نہیں آتا۔ میں پھر جملہ سمجھاؤں،
جتنی رشتہ داریاں رسول کی ہیں، جو بدنی رشتہ داریاں ہیں، جو بدن کی رشتہ داری ہے، جسم کی رشتہ داری کے سے شروع ہوتی ہے، رسول کے صحابی، رسول کے رشتہ دار، رسول کی زوجہ. جو نور کے رشتہ دار ہیں وہ کے نہیں. الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے، فاطمہ میری رسالت کا جز ہے، فاطمہ مجھ سے. حسن منی، حسن مجھ سے. حسین منی، حسین مجھ سے. یا علی انت منی وانا من کا، اے علی تو مجھ سے، میں تجھ سے. ادھر کے ہے ادھر سے ہے. درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، سے والوں پہ. اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ میں ابتدا میں پڑھ دیتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اسلام لینے کے 4 شارے ہیں، 4 رستے ہیں جن سے ہم اسلام لیتے ہیں. اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ. میں لفظ دہرا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ ریپیٹ کر لیں گے تو مجھے آسان ہو جائے گا. اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ. 5واں رستہ مجھے دکھائیں مسلمانوں. کوئی 5واں رستہ نہیں ہے دین لینے کا. اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ. اگر یہ امام بارگاہ تو اس امام بارگاہ میں آنے والے مخصوص رستے ہیں. ہر رستہ تو امام بارگاہ نہیں آتا. دین کے 4 رستے، اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ. پوری دنیا کے مسلمان اس فارمولے پہ عمل کر لیں، بڑا آسان فارمولہ ہے، فوراً اتحاد ہو جائے گا. اللہ کو بے مثل و بے مثال مانو، خالق کون و مکان مانو، لازوال مانو، اللہ کل شین قدیر مانو. یہ توحید ہے. توحید کے بعد رسول کو مانو. رسول کو معصوم عن الخطا مانو، رسول کو یاسین مانو، طٰہٰ مانو، مزمل مانو، مدثر مانو، کامل مانو، اکمل مانو، دانہ سبل مانو، مولا کل مانو، رحمت للعالمین مانو، ذریت ابراہیم مانو، شجرہ طیبہ مانو، زہرا کا بابا مانو، مشکل کشا مانو، حاجت روا مانو. یا رسول اللہ مدد کہو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہو، لبیک یا رسول اللہ کہو. رسول کی عزت کرو، رسول کا احترام کرو، لیکن نبی کو کبھی اتنا نہ مانو کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے. میں ٹھیک ہے؟ نبی کو سب کچھ مانو لیکن اتنا نہ مانو کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے. ٹھیک ہو گیا؟ پیار اہل بیت سے کرو، دعائیں اہل بیت سے مانگو، درود اہل بیت پہ کرو، مجلس اہل بیت کے نام پہ کرو، عزت اہل بیت کی کرو، حاجت روا اہل بیت کو سمجھو، مشکل کشا اہل بیت کو سمجھو، جنت کے سردار اہل بیت کو سمجھو، جہنم سے بچنے کا رستہ اہل بیت کو سمجھو، گناہوں کی معافی کا وسیلہ اہل بیت کو سمجھو. سب کچھ اہل بیت کو مانو لیکن کبھی اہل بیت کو اتنا نہ مانو کہ اہل بیت نبی سے بڑھ جائے. مسجد صحابہ کے نام پہ بنواؤ، بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو، تنظیم صحابہ کے نام پہ کرو، محبت صحابہ سے کرو، پیار صحابہ سے کرو، لیکن کبھی صحابہ کو اتنا نہ مانو کہ صحابہ اہل بیت سے بڑھ جائے. میں اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ دینے لگا. اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ. جس کا جہاں حق بنتا ہے. آپ بولیں گے تو میرا خیال میری تائید ہو جائے گی کہ میں فارمولہ ٹھیک دے رہا ہوں. اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ. اللہ کو اللہ کے مقام پہ مانو، نبی کو نبی کے مقام پہ مانو، اہل بیت کو اہل بیت کے مقام پہ، صحابہ کو صحابہ کے مقام. ان میں سے جس کا مقام چھیڑ کے دوسرے کے مقام پہ لے کے جانے کی کوشش کرو گے گڑبڑ ہو جائے گی، لڑائی شروع ہو جائے گی، جھگڑا شروع ہو جائے گا. اگر آپ مجھے کہیں گے یہ 4 ہی رشتے، 4 ہی شرع کسی ایک تصویر میں دکھا دے تو وہ بھی کر لیتے، ایک تصویر میں دکھاتے. مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھا، پشت پہ اہل بیت تھے، پیچھے صحابہ تھے. مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھے، پشت پہ اہل بیت تھے، پیچھے صحابہ. اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ سے دین کیوں لیا جاتا ہے کہ اس وجہ سے کہ وہ نبی کے پاس بیٹھتے تھے، اس لیے ان سے حدیثیں نقل کی جاتی ہیں کہ آپ یہ حدیث بتائیں، آپ یہ حدیث بتائیں، آپ یہ حدیث بتائیں. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو صحبت رسول میں بیٹھے. اہل بیت وہ ہے جو نور رسول ہے.
میں نے محرم کے دوران میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارے اہل بیت ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، تو ہمارا جھگڑا اس وجہ سے ہے کہ ہمارا امام ایک نہیں ہے۔ جھگڑا امامت پہ ہو، تو اس میں کسی کو زبردستی اپنا عقیدہ منوایا نہیں جا سکتا، کسی پہ اپنا عقیدہ ٹھوسا نہیں جا سکتا، دلیل دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو خدا نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، انسان اپنی عقل سے سوچ سکتا ہے کہ مجھے بہتر فیصلہ کیا کرنا ہے۔ یہاں پہ کسی بندے نے ایک مکان لینا ہو، ایک گھر لینا ہو، ایک دکان لینی ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جا کے سیدھا جا کے دکان پہ جا کے بیٹھ جائے گا؟ اسے دکان خریدنی ہو تو کیا کرے گا؟ سب سے پہلے پتہ کرے گا اس دکان کا مالک کون ہے۔ آنر کا پتہ کیا جاتا ہے، آنر ہی کہوں نا جی، تاکہ بچے بھی سمجھ لیں کہ اس جو یہ لینڈ ہے اس کا آنر کون ہے، مالک کون ہے۔ اس مالک کے پاس جایا جاتا ہے، اس سے جا کے کہا جاتا ہے کہ میں نے تیری یہ جگہ جو ہے نا، یہ تیری بلڈنگ جو ہے، یہ تیرا گھر جو ہے، یہ فلیٹ جو ہے مجھے پسند ہے، میں یہ خریدنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مالک کے گھر جائیں تو آپ ڈور بیل دیں، دروازہ کھلے، کوئی شخص باہر آئے تو آپ کہیں گے یہ بلڈنگ آپ کے؟ بالکل، میں خریدنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بیچ دیں گے؟ وہ کہیں گے میں بیچ دوں گا۔ تو آپ کس رشتے سے بیچ رہے ہیں؟ وہ کہے گا جی کیونکہ وہ مالک جو ہے نا وہ پاکستان گیا ہوا، میں اس کا دوست ہوں، تو آپ مجھ سے خرید لیں۔ آپ اس دوست کو پیمنٹ کریں گے؟ تھوڑی دیر بعد وہ کہے گا اچھا آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے، تو میں اندر سے کوئی ایک بوڑھے میاں آ جائیں، وہ کہیں گے جی ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ جی میں نے جی یہ پراپرٹی خریدنی ہے۔ وہ کہیں جی چل دوست کو چھوڑ میں بیچ دیتا ہوں، آپ مالک ہے؟ وہ کہیں جی نہیں میں اس کا سسر ہوں، وہ جو آنر ہے وہ میرا دماد ہے۔ آپ اس کو پیسے دے دیں گے؟ کس کو پیسے دیں گے؟ جو مالک۔ اتنی سمجھنے کی بات ہے، ایک فلیٹ کا سودا آپ بغیر مالک کے نہیں کر رہے۔ ساری زندگی جنت ڈھونڈتے ہیں اور پوچھا ہی نہیں کہ جنت کا مالک ہے۔ یا تو جنت کی ملکیت کسی اور کے پاس ثابت کریں، بھائی آپ نماز پڑھیں جنت کے لیے، آپ روزہ رکھ لیں جنت کے لیے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں جنت کے لیے، آپ مسجدوں میں جا رہے ہیں جنت کے لیے، تو یہ سب کچھ جو جنت کے لیے کر رہے ہیں تو آپ پہلے پتہ تو کریں کہ جنت ہے کس کی، ملکیت کس کی ہے۔ کسی نے رجسٹری دیکھ لی ہو، یہاں سے قرآن اٹھائے یہاں ممبر پہ لے کے آئے، سورۃ دہر میں خدا نے پورا معاہدہ لکھا ہوا، خدا کہتا دے دی ہے میں نے جنت بھی اور حریر جنت بھی، وَجَزَاهُمْ صَبْرًا جَنَّةً وَحَرِيرًا، میں نے ان کو جزا میں دے دی ہے۔ انہوں نے منت میں روزے رکھے تھے، میں نے جزا میں اہل بیت کو دے دی ہے۔ جنت بھی حریر جنت، حریر کسے کہتے ہیں؟ جنت کی خوشبو۔ خدا کہتا میں نے خوشبو بھی ان کے بغیر کسی کو نہیں سونگنے دے رہی۔ اگر کوئی جنت کی خوشبو بھی سونگے گا نا جسے یہ چاہیں گے، اور یہ جو میں نے ان کو جنت دی ہے میں نے عطا میں نہیں دی، جزا میں دی ہے۔ عطا اور ہے، جزا اور عطا میں اور جزا میں فرق ہے۔ میں سادت کاظم صاحب سے کہوں میں نے مجلس پڑھنی، مجھے کالا کپڑا دے، یہ مجھے دے دیں گے، ان کی عطا ہے۔ میں مجلس پڑھ کے جاننے لگوں یہ دروازے میں میرا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، سرکار کپڑا واپس دے دیں، عطا تھی واپس ہو گئی۔ لیکن اگر میں دکان سے خرید کے لاؤں، میں 100 بار بھی اس کے سامنے جاؤں، وہ واپس ہی نہیں لے سکتا، کیونکہ جزا میں نے قیمت دی ہے، خریدا ہے۔ خدا نے کہا میں نے اہل بیت کو جنت عطا میں نہیں دی، جزا میں دی ہے۔ انہوں نے مجھے پوری قیمت دی ہے، انہوں نے قیمت دے دی ہے، میں نے دے دی ہے۔ جب میں نے ان کو دے دی ہے جنت، اب ان کی مرضی ہے، چاہے بیٹے بیچیں چاہے بہلوئی بیچیں۔ جنت کے مالکان صرف اور صرف اہل بیت۔ صحابہ کرام جنت میں جا سکتے ہیں لیکن نہیں جا سکتے، صحابی کوثر پی سکتے ہیں پلا نہیں سکتے۔ اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صحابی سے میرے مولا امام حسن نے ایک صحابی کے بیٹے سے کہا تھا کہ تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ اس نے گھر جا کے باپ سے شکایت کی، اس نے کہا مولا بابا مجھے علی کے بیٹے حسن نے کہا تو میرے غلام کا بیٹا۔ اس نے کہا تجھے یقین ہے کہنے والا حسن ہی تھا؟ اس نے کہا ہاں بابا حسن ہی تھا۔ اس نے کہا اگر اس نے کہا تو جلدی کر لکھوا کے لے کے آؤ۔ اس نے کہا لکھوا کے کیوں لے کے آؤں؟ باپ نے کہا اگر وہ لکھ دے گا نا تو وہ بند کر کے جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دے گا، کیونکہ سیدوں کی تحریریں جنت کی رسیدیں ہوتی ہیں۔ یہ جسے غلام کہہ دیں گے پھر مجھے قبر میں جنت کی طلب کی اور ضرورت ہی نہیں رہی۔ میرے اہل سنت بھائیوں کے امام ہیں امام احمد بن حنبل، جن کے ماننے والے حنبلی کہلواتے ہیں۔ وہ
हिफ्ज़ मरातब के एतबार से अपने बेटे को सहाबा के नाम लिखवा रहे थे। बेटे ने कहा बाबा मुझे रुतबों के एतबार से सहाबा के नाम लिखवा। उन्होंने कहा ठीक है लिखो। उन्होंने पहले 3 खुलफा के नाम लिखवाए, मौला अली का नाम छोड़ दिया, 10 नाम और लिखवा दिए। जब 13 नाम हो गया आखिर बेटे का, चौथे नाम पे अब नाम अली का, 5वें नाम अब अली का नाम, अब अली का नाम, अब अली। जब 13 नाम हो गए ना तो रियाज भाई उसका भी सब्र का पैमाना बरीज हो गया। उसे कागज कलम जमीन पे रखेगा, बाबा हाथ तो हो गई है, अली से दुश्मनी तो नहीं है, 13 नाम हो गए अभी तक अली का नाम क्यों नहीं आया? इमाम अहमद बिन हंबल देखे कहते शर्म नहीं आती, पूछ सहाबा करा है, अली को साहब नहीं है, अली तो मोहम्मद का भाई है। चमन चमन कली कली अली 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 अली, नगर नगर गली गली अली 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 अली, हक दा ईमान कुल्ले ईमान नारा अली या सलावत माशाअल्लाह मोहम्मद जब मक्का के बाद रसूल रिसालत माब मदीना आए हैं तो मदारिजुन नबुव्वह शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अहले सुन्नत भाइयों का राइटर है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है जब रसूल आ गए हैं मदीना में तो रिसालत माब ने मवाखात मसावात बनाई, एक दूसरे का भाई बनाया। रिसालत माब ने एक साहबी को दूसरे का, एक साहबी को दूसरे का, एक साहबी को, ऐसे भाई बना रहे हैं। मैं बिल्कुल अबारत पढ़ने लगा हूँ मदारिजुन नबुव्वह शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की। मगर जब रसूल ने हर एक को दूसरे का भाई बना दिया तो ना अपना किसी को भाई बनाया और ना ही अली का किसी को भाई बनाया। अब ये जुमले अहले सुन्नत किताब के, और मैं उसी तरीके से कोट करने लगा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं कि मस्जिद नबवी के कोने में बैठा अबू तालिब का बेटा अली रो रहा था। रसूल ने करीब जाके अली की पेशानी में बोल से देखा, माज़यब के गई अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा अली तू क्यों रो रहा है? तो मौला अली ने सर उठा के या रसूल आपने हर एक को दूसरे का भाई बनाया, ना अली को किसी का भाई बनाया, ना किसी को अली का भाई बनाया, गर्दन कटवाऊंगा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने जुमला लिखा। मदारिजुन नबुव्वह में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि रिसालत इमाम ने पीछे मुड़ के सहाबा को देखा, फिर अली को देखा, फिर सहाबा को देखा, फिर अली को देखा, फिर सहाबा को देखा, फिर अली को देखा। 3 बार सहाबा और अली को देखे कहा इनमें कोई तुझ जैसा होता मैं तेरा भाई बना देता, इनमें कोई तुझ जैसा होता मैं तेरा भाई बना देता। और फौरन हदीस कह दी या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू यहां भी मेरा भाई है वहां भी मेरा भाई। और जाइए कुरान से जाकर नस लीजिए, कुरान कहता है रिश्तेदारियां यहाँ हैं वहां नहीं है। वहां खुदा का यौम अज़ीम युफ़द्दिल मर्रे, वहां रिश्तेदार बेटे औलाद से माँ से मुँह छुपाएंगे, माँ बाप बच्चों से मुँह छुपाएंगे, वहां कोई किसी का नहीं होगा। और रसूल कह रहे तू वहां भी मेरा भाई हो। इसका मतलब कि रिसालत माब का अहले बैत से ताल्लुक सिर्फ यहाँ का नहीं वहां का है। झगड़ा सिर्फ इस बात पे है मेरा अजीज, झगड़ा इस बात पे है कि हमारे यहाँ झगड़ा इमामत है। रिसालत माब मैंने सूरह मुबारक अल-जुमा से एक आयत पढ़ी, हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, हमने तुम्हारे दरमियान मबूस किया एक ऐसा नबी जो तुम्हें आयतें पढ़ के सुनाता है। और सिर्फ आयतें नहीं सुनाता, युअल्लिमुहुम, तुम्हें तालीम भी देता है, व युज़क्कीहिम, तुम्हें पाक भी करता है। खुदा ने रसूल का ओहदा बता दिया कि रसूल सिर्फ आयतें पढ़ता नहीं, पढ़ाता भी है और तज़किया नफ्स भी करता है, पाक भी करता है। यानी कि खुदा ने बता दिया कि रसूल सिर्फ आलिम नहीं मुअल्लम भी है। सर उठाइएगा थोड़ा। रिसालत में आप सिर्फ आलिम नहीं मुअल्लम भी है, सिर्फ ताहिर नहीं मुताहिर भी है, सिर्फ हादी नहीं महदी भी है। मेरे मालिक तो सिर्फ इतना कह देता कि मेरा रसूल पढ़ाता, फरमाया नहीं, झगड़ा रसूल पे नहीं होना, झगड़ा होगा नबी के बाद। मैंने रसूल की तालीम बता दी है कि रसूल के पास कितनी तालीम है। मैंने म्यार रिसालत बता दिया कि हादी का म्यार कम अज कम ये होना चाहिए, पढ़े भी, पढ़ाए भी, सिखाए भी, तालीम भी दे, पाक भी करे, ताहिर भी हो, मुताहिर भी हो। कुरान मेरे सर पे रखो, खुदा ने म्यार हदायत बताया है कि हादी ऐसा होना चाहिए जो किसी से पूछे ना बल्कि बताए। मैं उस बंदे के हाथ में बैत करूंगा मुझे रसूल की सारी जिंदगी दिखाओ। नबी ने सारी जिंदगी किसी से मसला पूछा हो, बाद रसूल सारी जिंदगी अली ने किसी से मसला पूछा हो,
اس کا مطلب ہے کہ رسول کے بعد ہادی اسے ہونا چاہیے کیا کہتے ہیں؟ جو پڑھا بھی سکتا ہو، جو سکھا بھی سکتا ہو، اور یہ ساری دنیا مانتی ہے کہ مذہب اسلام میں علی سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی مسلک نے اعتراض کیا ہو کہ ہم علی کے برابر، اس کو اہل علم مانتے، وہ سارے مانتے ہیں کہ رسول نے علی اور باب ہو صرف علی کو کہا تھا، انا دار الحکمہ علی اور باب ہو صرف علی کو کہا تھا، دروازہ صرف علی ہے، لیکن صدقے جاؤ میرے مولا علی کے، علی نے ساری زندگی پر علم بھی منوایا ہے تو رسالت بھی منوائی ہے۔ کوفہ کے منبر کے آخری زینے میں بیٹھ کے میرا مولا علی خطبہ دے رہا تھا اور کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ تم علی کو کھو دو۔ یہ کہنے کے بعد علی کہتے تھے کاش میرے لیے بساط علم بچھا دی جائے، میں انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں، توریت والوں کو توریت سے جواب دوں، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں۔ کوئی ادھر سے سوال کرتا تھا علی جواب دے رہے تھے، کوئی ادھر سے سوال کرتا تھا علی جواب دے رہے تھے۔ مسلسل شام ہو گئی جب علی کی پیشانی پہ شکر نہ آیا، علی کے ماتھے پہ پسینہ نہ آیا، علی کی زبان پہ ہلکی سی لکنت نہ آئی، آخر پیچھے ایک یہودی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے ابو طالب کا بیٹا علی، مجھے صرف اتنا بتا دے یہ اتنا علم تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے کہا تھا ہادی وہ ہوتا ہے جو سیکھے نہ بلکہ سکھائے، یہ تو نے علم کہاں سے سیکھا ہے؟ امیر المومنین وہاں امامت کی بات کر سکتے تھے، علی اپنے فضائل پڑھ سکتے تھے، لیکن علی کو پتا تھا سوال کرنے والا مسلمان نہیں، سوال کرنے والا یہودی ہے۔ ابھی اس نے محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، امیر المومنین اپنے سینہ گنجینہ توحید پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ھذا صفۃ العلم ھذا لعاب رسول اللہ ما زکنی زکن زکا، یہ تو میرے سینے میں علم ہے، یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے، میں نے نبی کی زبان ایسے چوسی ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ اب یہودی سے بنوا لیا کہ میرا استاد کیسا تھا، کیونکہ یہودی نے نبی نہیں دیکھا تھا، وہ یہودی بوڑھا وہاں سے چلا مولا علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے زندگی میں رسول کو نہیں دیکھا تھا لیکن اتنا مان گیا جس کا شاگرد ایسا ہے وہ استاد کیسا ہوگا، جس کا علی ایسا ہے وہ نبی کیسا ہوگا۔ جب اس نے فوراً محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو پیچھے سے ایک منافق اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اچھا یا علی راز تو اب کھلا ہے، ہم تو سمجھتے تھے یہ تیرے فضائل ہے، یہ تیرا علم ہے، آج تو ہمیں اب پتا چلا یہ تو نبی کے لعاب چوسنے کا اثر ہے۔ علی کی بات خاموش بیٹھ جا، ابھی لعاب بولنا ہے، لہو نہیں بولنا، ابھی تو صرف پیغمبر تو بولے، میں صرف لعاب رسول کا وارث نہیں، میں خون رسول کا وارث ہوں، اور جب میرا 12واں تخت پہ بیٹھے گا تو پھر لہو بولے گا۔ ہادی بھی ہونا چاہیے، مہدی بھی ہونا چاہیے، عالم بھی ہونا چاہیے، معلم بھی ہونا چاہیے، طاہر بھی ہونا چاہیے، مطہر بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہادی کا چناؤ آپ نے کرنا ہے، اللہ نے یہ آپ کو سونپا ہوا ہے، خدا نے زبردستی ہادی مسلط نہیں کرنا کہ انسان کہے کہ ٹھیک ہے یہ ہدایت کا چناؤ۔ جب آپ اپنے لیے ایجوکیشن کے لیے سوچتے ہیں تو خدا تو نہیں کہتا کہ آپ نے اسکول سے پڑھنا ہے، آپ کی یونیورسٹی اللہ تو فائنل نہیں کرتا، آپ کو پتا ہے کہ میرا استاد کیسا ہونا چاہیے، جس سے چند کلاسز پڑھنی ہے اس کے لیے استاد ڈھونڈ لیتے ہو، تو ہدایت کے لیے بھی ہادی آپ نے ڈھونڈا۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنا، یہ نہیں ہونا کہ یہاں ہادی اور ہو، ہادی اور ہو۔ انسانی فطرت ہوتی ہے، جو میرے دکاندار بھائی اگر کوئی تشریف فرما تو میری تائید کریں گے، انسانی فطرت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا جو چیز خرید لیتا ہے، مثلا اگر آپ نے گاڑی خریدی ہے نا تو یہ پکی بات ہے کہ آپ کو دوسرے کی گاڑی میں بیٹھ کے نا وہ زیادہ اچھی لگے گی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، مطلب دوسرے کی گاڑی میں بیٹھتے سب سے پہلا سوال کرتے ہیں یار یہ کون سا ماڈل ہے، اچھا نہیں کیوں؟ ہمیشہ دوسرے کی چیز جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، اس لیے دکاندار بندے کی فطرت سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل، بس یہی چٹ اللہ نے قیامت والے دن کہ جو امام یہاں رکھا تھا نا اب اسی کے پیچھے اٹھنا،
اب یہ نہیں ہونا کہ دنیا میں آپ نے امام کسی کی غلطی سے مان لیا تھا، ٹھیک ہے جی اب دنیا میں جمہوریت اور تھی، اب یہاں آزادی ہے یہاں نہ، جو امام یہاں ہے خدا نے کہا میں قیامت والے یوم ندعو کل اناس بامامہم، میں تمہارے اماموں کے نام پہ اٹھاؤں گا، جو میں نے بنائے ان کے نام پہ نہیں، جو تم نے بنائے چناؤ امام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ بس امام چنتے ہوئے اتنا ذہن میں رکھنا، میں نہیں کہہ رہا، منت ہی نہیں کرتا کہ آپ علی سے لے کے مہدی تک سب کو مانیں، جس کو امام ماننا ہے طاہر ہونا چاہیے، مطہر ہونا چاہیے، معلم ہونا چاہیے اور عالم ہونا چاہیے، ہادی ہونا چاہیے اور مہدی ہونا چاہیے۔ کتنا فرق ہوتا ہے، میں ایک بات میں بڑی آسانی سے بیان کر دیتا ہوں۔ جب رسالت امام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے اور مدینہ ایک سٹیٹ بن گئی تھی، مسلمانوں کی اپنی حکومت قائم ہو چکی تھی، تو ایک مکہ میں کافر تھا جو رسالت امام، جب مکہ میں تھے تبلیغ کا دور تھا، تو یہ رسالت امام کے بارے میں نازیبہ اشعار پڑھتا تھا اور لوگوں کو اپنے اشعار سے متوجہ کرتا تھا۔ جب لوگ اس کے پاس آتے تھے تو ان اشعار میں نبی کی اور خاندان رسول کی توہین ہوتی تھی، لیکن اس دور میں کیونکہ مسلمان کمزور تھے تو اس کے اشعار کے مقابلے پہ خاموش ہو جاتے تھے۔ مدینہ میں اب اپنی حکومت بن چکی تھی۔ ایک دن چند صحابہ کرام مدینہ اور مکہ کے بارڈر پہ تھے، یا وہی شخص جو ہے نا وہ غلطی سے بارڈر کراس کر کے مدینہ کی حدود میں آ گیا۔ صحابہ کرام نے فوراً اسے گرفتار کیا، اس کے پاؤں میں رسی ڈالی، اسے ایک بوری میں بند کیا، بوری کا منہ بند کیا، سیدھے مسجد نبوی میں لے آئے۔ رسالت امام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، انہوں نے آتے ہی جب بوری کو پھینکا، رسالت امام نے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہی گستاخ شخص وہ جو آپ کے خلاف اشعار پڑھتا تھا، یہ ہم اس کو گرفتار کر کے نہ، فرمایا فوراً بوری کھولو، انسان ہے، اس کو باہر نکالو۔ جب باہر نکالا تو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں بندھے ہوئے۔ رسالت امام نے اس کی طرف دیکھا، اب اس کے چہرے میں موت کی زردی کہ کل جس کے خلاف آج وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھیں میرے ساتھ کیا سلوک ہونے لگا۔ رسالت امام نے کہا کوئی ہے جو اس کی گستاخ زبان کاٹے؟ کوئی ہے جو اس کی گستاخ زبان کاٹے؟ تلواریں میں ہم سے فوراً باہر آ گئے، ہم کاٹے ہم کاٹے ہم کاٹے ہم کاٹے۔ رسالت امام نے کہا این علی ابن ابی طالب، میرا بھائی اور ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ مولا امیر المومنین وہاں موجود نہیں تھے، انہیں گھر سے بلوایا گیا، یا علی اس کی گستاخ زبان کاٹے۔ چند صحابہ کرام کو اعتراض ہوا کہ ہم موجود بھی تھے، خواہش بھی تھی، نبی سے کہہ بھی رہے تھے، لیکن رسالت امام نے بجائے ہمیں کہنے کہ گھر بیٹھے علی کو بلوایا اور اسے کہا گستاخ زبان کاٹ۔ اب وہ چل رہے تھے مولا امیر المومنین کے ساتھ کہ کیا ہوتا ہے، مولا امیر المومنین شخص کو باہر لے کے آئے، اس کے ہاتھوں پہ رسیاں پاؤں، علی نے اپنی تلوار کے ساتھ اس کے ہاتھوں کی رسیاں کاٹی، تلوار سے یوں پاؤں کی رسیاں کاٹی۔ اب اس کے ہاتھ اور پاؤں آزاد ہو گئے، لیکن بھاگنے کی ضرورت پھر بھی نہیں تھی، سامنے علی کھڑا ہے۔ اب وہ بھاگنے کی ضرورت تو نہیں کر سکتا تھا، مولا امیر المومنین کے سامنے کھڑا۔ مولا امیر المومنین نے اس کے چہرے پہ پیاس کے اثرات دیکھے، فرمایا پانی پیا ہے؟ نہیں کہا نہیں پیاسا، فرمایا اسے پانی پلاؤ۔ ایک صحابی دوڑا گیا، اس نے پانی کا پیالہ لیا، اس نے کہا شاید علی چاہتے ہیں کہ اس کو پہلے پانی پلا دیا جائے، تب اس کے بعد اس پہ ہاتھ جاری کر پانی پلا دیا۔ صبح سے کچھ کھایا نہیں، علی صبح گھر سے نکلا تھا میں تو مزدوری کی خاطر، انہوں نے گرفتار کر لیا، میں نے کچھ کھایا نہیں۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا وہ میرے گھوڑے کے ساتھ جو تھیلا ہے اس کے ساتھ اس میں جو کی روٹی ہے وہ اسے نکال دو، وہ نکال کر دی جاتی ہے، وہ اس کو کھلائی جاتی ہے۔ کھانا کھا چکا، پانی پی چکا۔ مولا امیر المومنین فرماتے پیدل ہے؟ نہیں پیدل۔ سواری کہاں ہے؟ جی سواری کوئی نہیں۔ فرمایا سے تیز رفتار گھوڑا دو۔ اب لوگ پریشان ہو گئے، کھانا کھلایا، پانی پلایا، یہ بات سمجھ میں آتی تھی، گھوڑا کیوں دیا جا رہا ہے؟ جب گھوڑا قریب آیا مولا نے فرمایا تیرے پاس کچھ زیادہ راہ ہے، کچھ سفر کے کچھ خرچہ ہے؟ مولا اپنے دینار تھوڑے نکالے، اس کی جیب میں ڈالے۔ یا علی کیا کروں؟ فرمایا گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ۔ وہ گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا، اب وہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے کہ اپنی کیا کرنا ہے۔ یا علی کیا کروں؟ فرمایا گھر جا، اپنے گھر جا۔ میں گھر جاؤں؟ ہاں گھر جا۔ خاموشی تاری ہو گئی جیسے اب ہے، ہاں تو سن رہے ہیں نا، تو وہ پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں، وہاں کتنی خاموشی ہو گئی۔ بندے چپ ہو کے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کیا جس علی نے ساری زندگی نبی کی نافرمانی نہیں کی، اتنا واضح اور کھلا اعلان، اور صریحاً اتنے مجمع میں نافرمانی۔ جب گھوڑے کو چلانے لگا تو ایسے لوگ دوڑے، مولا نے اپنی تلوار کے ساتھ لشکر کا رستہ روکا، یوں تلوار بڑھتے ہوئے لوگ خبردار
نبی نے حکم مجھے کیا. وہ شخص سرپٹ گھوڑے کو دوڑا رہا تھا مکے کی طرف اور وہ مسلسل علی کی طرف اور کہتا ہوا جا رہا تو کتنا کریم ہے, تو کتنا سخی ہے, تو کتنا لجپال ہے, تو نے ایسے آزاد کر دیا مجھے. وہ شخص مکہ چلا گیا. لوگ مولا علی سے پہلے مسجد میں یا رسول اللہ, علی نے بندہ دوڑا دیا. کہاں سے گرفتار کر کے لے کے آئے تھے, نہ روزانہ گرفتار ہونا ہے, اتنا اچھا موقع تھا, آپ نے حکم بھی دیا. کیا کہنے میرے رسول تیری عزت کی. رسول نے بھی فیصلہ اسی وقت نہیں کیا, رسول نے کہا کل مسجد میں فیصلہ ہوگا. کل کیوں کہا؟ کل اس لیے کہ سارے لوگ نہیں تھے. کل جو فیصلہ ہوگا انہوں نے کہا کہ اب یہ حکم ہے رسول کا اور حکم رسول کی نافرمانی ہے, تو اب جس نے نہیں بھی آنا تھا نا اسے بھی بلوایا گیا کہ کل لازمی آؤ. کل علی نے ایک نافرمانی معاذ اللہ کر دی اور پھر فیصلہ رسول کرنے والے مسجد کھچا کھچ پڑ گئی. رسول ممبر پر جلوہ فکر ہو گئے. مثال جب آپ تقریر شروع کرنے لگے, ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ پہلے کل والا فیصلہ کیجئے. فرمایا پہلے کل والا فیصلہ کر لیتے ہیں. کہاں ہے علی؟ علی پچھلی صف میں تھے. علی میرے قریب آئیے. مولا علی ممبر کے قریب آئے. ابھی علی ممبر کے قریب پہنچے تھے یا مسجد کے باہر سے کسی کی آواز ہے یا رسول اللہ رکیے گا, میرے فیصلے کا انتظار کیجئے گا یا رسول اللہ. لوگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کوئی گھوڑے کو سر پر دھراتا ہوا آ رہا ہے, غبار یوں پھٹتی ہوئی آ رہی ہے. یہ کون شخص ہے؟ تھوڑی دیر بعد گرد زمین پہ بیٹھی تو دیکھا وہی جسے کل آزاد کیا تھا. وہ گھوڑے کی سیٹ سے چھلانگ مار کے اترا, یوں صفوں کو چیرتا ہوا سیدھا ممبر پہ رسول کے قدموں میں گر گیا کہ اگر تیری عزت کی قسم ہے میں پوری رات نہیں سویا, میں ساری رات تیری نعتیں لکھتا رہا ہوں, میں ساری رات تیرے قصیدے لکھتا رہا. اگر آپ کہیں تو پہلے میں وہ نعت نہ سنا دوں جو رات تازی تازی میں نے آپ کی شان میں کہی ہے. رسول نے صحابہ سے کہا تم میں اور علی میں یہی فرق ہے, میں نے کہا تھا گستاخ زبان کاٹو, علی نے گستاخ زبان کاٹ بھی دی, محبت والی عطا بھی کر. کہاں سے لے کے آئے کہ دنیا علی جیسا ہے؟ عیسائیوں نے یہودیوں نے بیٹھ کے دیکھا کہ سب سے زیادہ بہترین دور حکومت کس حکمران کا تھا. تو یو این او کی رپورٹ چھپی, انہوں نے کہا جو 4.5 سال علی نے گزارے تھے وہ دنیا کا بہترین دور حکومت تھا, جس میں ایک چور کے ہاتھ نہیں کاٹے گئے تھے. یہ علی کا وہ دور حکومت جس میں ایک شخص بھوکا نہیں سویا تھا. کچھ لوگ جنہوں نے امیر المومنین کے ساتھ زبانی ساتھ دینے کا دعویٰ کیا تھا, جب مولا علی کی گورنمنٹ بن گئی تو وہ علی سے عہدے لینے کے لیے آئے کہ ہم نے علی کا ساتھ دیا تھا خلافت کے لیے, تو ہم چلتے ہیں علی سے کہتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ بن گئی ہے, کوئی مصر کوئی یمن کوئی ہمارے حوالے پہ کوئی گورنرشپ کرے. جو ہی وہ پہنچے تو شام کا وقت تھا اور میرے مولا علی چراغ جلا کے بیت المال کا حساب لکھ رہے تھے. وہ لوگ آئے اور سامنے بیٹھ گئے. مولا نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے یا علی آپ سے کوئی بات کرنی ہے. علی بیت المال کا حصہ بند کر کے چراغ کی لوگ اپنے ہاتھ سے بجھایا. کمرے میں اندھیرا ہو گیا. فرمایا ہاں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے یا علی چراغ تو روشن کیجئے, اندھیرا ہو گیا. یہ جملے ہیں مولا علی کے. فرمایا اس چراغ کے اندر جو تیل جل رہا ہے وہ بیت المال کا ہے اور تم مجھ سے ذاتی گفتگو کرنے آئے. میں علی گوارا نہیں کرتا کہ میرے دور حکومت میں کوئی گفتگو ذاتی کر رہا ہو اور بیت المال کا چراغ جلے. وہ وہیں پہ خاموش ہو گئے کہ جو چراغ کے تیل کا حساب لگا رہا ہے وہ ہمیں گورنر کیا بنا. فوری طور پر جملہ بدل دیا, ہم تو عمرے کے لیے آئے تھے کہ ہم جانا چاہتے ہیں, کچھ مسنون دعائیں ہمیں تعلیم سے. یہ تھا علی کا دور. دنیا نے سمجھا نہیں کہ علی جیسا عالم آج تک امت مسلمہ کو نصیب ہی نہیں. کتنا بڑا ظلم کیا مور رکھ رہی ہے لکھ کے کہ 25 سال تک جو مولا امیر المومنین گھر میں تھے اس نے ظلم کیا تھا, لیکن اس میں بھی علی کا فضائل نکل رہا ہے. اسے کہا 25 سال علی گھر میں تھے. گھر میں کیا تھے؟ جو پہلی خلاف تو علی قرآن جمع کر رہے تھے. چاہے اتنا تو مان گیا نا کہ قرآن علی کے گھر میں ہی تھا جو علی جمع کر رہے تھے. جمع شدہ قرآن, ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں, لیکن آج بھی مسلمانوں کے گھروں میں جو قرآن ہے وہ سارے مانتے ہیں کہ بمطابق تنزیل نہیں ہے.
جیسے نازل ہوا تھا ویسے. پہلی آیت اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ قرآن کی پہلی آیت ہونی چاہیے تھی، یہ درمیان میں ہے. جو سب سے آخر میں تھی وہ 13ویں سپارے میں ہے. تو یہ سارے مسلمانوں کے فرقے مانتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن اصلی حالت میں ہے لیکن تنزیل کی حالت میں نہیں. جیسے نازل ہوا تھا ویسے نہیں ہے. مکی اور مدنی صورتوں میں آگے پیچھے ہو گئی ہیں یہ صورتیں، آیات آگے پیچھے ہو گئی ہیں. آیتوں کا وہ ایک جو تسلسل تھا وہ ٹوٹ گیا، بمطابق تنزیل نہیں ہے. کاش دنیا علی سے قرآن لے لیتی. پھر جب مولا علی کا دور خلافت آیا تو پھر لوگوں نے کہا یا علی وہ جو قرآن تھا، فرمایا اگر آج علی دوسرا قرآن لے کے آیا تو ہر حکومت میں قرآن بدلے گا. پھر میرے بعد جو بھی بادشاہ آئے گا وہ یہ کہے گا اگر علی نیا قرآن لے کے آ سکتے تو میں قرآن تبدیل کر دیتا ہوں، قرآن بدل جائے گا. اگر آج امت مسلمہ کا قرآن ایک ہے تو علی کی وجہ سے. امیر المومنین نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ امیر المومنین اگر ہم جیسے ہوتے تو کسی بھی خواہش کے طلب میں تلوار اٹھا دیتے. تو میرے معزز صاحبان، علی سے کچھ بھی نہیں چھینا گیا تھا، امامت علی کے پاس ہی تھی. لوگ سمجھتے کہ ہم نے علی کو خلیفہ نہیں بنایا تو خلافت علی سے چھینی گئی. نہیں 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 نہیں، علی نے اتنا عرصہ خلافت کو اپنے سے دور رکھا. خلافت کمزور ہوتی ہوتی جب امیر المومنین کے دروازے پہ آئی ہے تو امیر المومنین کو کاش، ایک یورپی مفکر کارلائل نے لکھا تھا، کتنا خوبصورت جملہ، میری پوری تقریریں توڑ دی جائے اس جملے میں. اس نے کہا کاش مسلمان علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتے تو علی علم کی اتنی دنیایں تخلیق کر دیتا کہ قیامت تک ریسرچ کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اس کا اتنا بڑا مسلمانوں کے درمیان عالم تھا اور اسے تلوار دے کے کبھی سفین میں، کبھی جمل میں، کبھی نہروان میں، کبھی بدر، کبھی خیبر، کبھی خندق، کبھی احد، اتنی جنگوں میں اتنا عظیم علم کا سمندر تم نے میدان جنگ میں کھڑا کیا رکھا. آج بھی ہمارے پاس اگر علم ہے تو وہ علی کی مرہون منت ہے. کوئی علم اٹھا کے دیکھ لو اس کی جڑ علی کے دروازے سے نکلے. یہ احسان تھا بہن اور بھائی کا. بہت آسان ہے یہ کہنا کہ ہم کربلا کو مانتے ہیں، بڑا مشکل تھا کربلا کو قائم رکھنا. یہ احسان تھا ایک بہن کا اور ایک بھائی کا. کربلا سے پہلے بھی نبیوں کے بیٹے قتل ہوئے، کربلا سے پہلے بھی نبیوں کے بیٹوں کی شہادت ہوئی. واقع کربلا کیوں اتنا زندہ ہوا؟ نبیوں کے بیٹے قتل ہوئے، کسی نبی کی بیٹی بازار میں. حضرت ایوب نبی تھے، چوراہے میں رستے میں شاہراہ میں بیٹھتے تھے، بدن میں زخم آ گئے تھے اور اللہ کا نبی جو ہے وہ زمین پہ پڑے ہوئے کیڑوں کو اٹھا کے اپنے زخموں پہ رکھ کے کہتا تھا کہ جب اللہ نے تمہاری خوراک میرے بدن میں رکھی ہے تو کیوں نہیں لیتے؟ اس نبی کو قرآن میں صابر کہا گیا ہے. بڑا صبر کیا اس نے. ایوب جیسا صابر نبیوں کے صف میں کوئی نہیں ہے. صبر رکا کہاں؟ شہراہ میں بیٹھتا تھا اللہ کا نبی، امت نے بستی سے نکال دیا تھا، بیوی کے ساتھ نکل کے بستی سے نکال دیا. ایوب نبی کی زوجہ رستے میں بیٹھتے تھے. ایک دن ایوب نبی کی بیوی دوڑی ہوئی راہ کے قدموں میں گر کے رو کے کہتی اللہ کا نبی میں نے بڑا ساتھ دیا تیرا، لیکن اب خدا سے کہ بس کر، اب اس امت پہ عذاب بھیج. وہ ایوب نبی جو بدن کے زخموں پہ اپنے زمین پہ پڑے ہوئے کیڑے اٹھا کے رکھتا تھا، اسے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا شاہراہ میں کھڑی تھی اور لوگوں سے تیرے لیے مدد مانگ رہی تھی، یا ایک قافلہ گزرا. میں نے اسے کہا میں ایوب نبی کی زوجہ ہوں. انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے. ایوب کی بیوی کا تعلق یوسف کی نسل سے اور یوسف کے خاندان کے مرد اور عورتوں کے بال سنہری ہوتے. تو اپنے سر سے چادر ہٹا، ہمیں تصدیق کے لیے بال دکھا. وہ دوڑ کے ایوب نے قدموں میں گری. قرآن کی تفسیریں کہتی ہیں ایوب کی چیخ نکلی. اس نے کہا میرے مالک جب تک میرا امتحان تھا میں نے صبر کیا، اب ہے میری غیرت کا امتحان. اب
مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. جس نبی نے اپنی بیوی کے امت کو 2 بال دکھانے پہ خدا سے عذاب مانگ لیا تھا، اس علی کی بیٹی بازار میں چادر مانگ رہی ہے. بعض لوگ جذبات میں آ کے جملہ لکھ دیتے ہیں امتحان حسین ختم، امتحان زینب شروع. نہیں، زینب کا امتحان ہی حسین کا امتحان ہے. حسین کا امتحان ہی زینب کا امتحان ہے. بعض ذاکرین پڑھتے پڑھتے کہہ دیتے ہیں حسین کے دن ختم ہو گئے، زینب کے دن شروع ہو گئے. حسین کا محرم ختم ہو گیا، زینب کا. وہ مقدمین ذاکر پڑھا کرتے تھے، بڑا کمال جملہ وہ پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے جو محمل پہ تھی وہ تکلیف پہ تھی، جو نیزے پہ تھا سر نیزوں پہ بلند ہو گئے. میں معافی مانگ کے جملہ پڑھوں گا کیونکہ آج کی الوداعی مجلس ہے. آج نبی کی بیٹیاں الوداع ہو رہی ہیں، آج علی کی بیٹیاں الوداع ہو رہی ہیں. 10 راتیں یہ قوم بیٹھ کے روئی ہے، 10 راتیں بہنیں بیٹیاں لے کے روتے رہے ہو. آج کا آخری فرصہ ہے تو میں کہتا ہوں کوئی آنکھ یہاں سے خشک نہیں جانی چاہیے. جو زائرین بیٹھے وہ میری گواہی دیں گے. کربلا سے کوفہ زیادہ سفر نہیں، 80 کلومیٹر کا سفر ہے. آج بھی آپ کربلا سے کوفہ سفر کریں تو 1 گھنٹے میں آپ منزل کو پہنچ جائیں. اس دور میں کربلا سے کوفہ سفر زیادہ تھا، اونٹوں کا رستہ تھا، ٹیلوں کا رستہ تھا. اب تو سڑکیں بنائی گئی ہیں، اس دور میں یہ رستہ نہیں تھا. کتابیں کہتی ہیں کہ کربلا سے کوفہ آنے تک 2 دن گزرتے تھے گھوڑا سوار کو. 2 دن گزرتے تھے ایک تیز رفتار گھوڑے سوار کو کربلا کے جنگل سے کوفہ کے صدر دروازے پہ آتے. یہ میں نے پڑھ دی تاریخ. اب تمہاری آئے کا مجھے انتظار ہے. 10 محرم کا دن گزرا، شام غریب آئی. 10 محرم آدھی رات کے وقت، رات ہو گئی بی بی کو پہرے میں، یتیموں کو اکٹھے کرتے ہوئے. آدھی رات کے قریب انہوں نے سیدزادیوں کا قافلہ کربلا سے چلایا ہے. ایسے نہیں. اگلا جملہ میں سیدوں سے معافی مانگ کر پڑھنے لگا. 11 محرم کی فجر کی اذان کوفے میں ہو رہی تھی جب علی کی بیٹی کا اونٹ کوفے کے دروازے پہ آیا. اب جس نے ہائے نہیں کہا وہ مجھ سے پوچھے تو شبیر کا ذاکر ہے، تو نے ابھی تو بتایا کہ 2 دن لگتے تھے، یہ سفر اتنی جلدی کیوں ہوا؟ انہیں ڈر لگ گیا تھا حسین کے قتل کے بعد کہ اتنا بڑا کام ہو گیا کہ محمد کا بیٹا مار دیا ہے، کہیں کوفے سے بغاوت نہ ہو جائے، کہیں دوسرے شہروں سے بغاوت نہ ہو جائے. انہوں نے عمر ابن سعد نے اعلان کیا جتنی تیز دوڑا سکتے ہو گھوڑوں کو دوڑاؤ. انہوں نے اونٹوں کو تازیانے مارنے شروع کیے، اونٹ ریگستان میں دوڑنے شروع ہوئے. اب میں معافی مانگے کیونکہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. سیدادہ مجھے معاف کر دینا. اونٹوں پہ کربلا میں صرف مائیں نہیں آئی تھی، کربلا میں مائیں بچے بھی لے کے آئی تھی، اور ہر بچہ چل نہیں سکتا تھا، کوئی بچہ ماں کی گود میں بھی تھا. اب مجھے بتاؤ جس ماں کے ہاتھ ہی گردن کے پیچھے باندھ دیے گئے ہو، اس کا بیٹا اس کی گود میں تو بیٹھ نہیں سکتا تھا. بچے ماں کی گردنوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے. یہ جب اونٹوں کو دوڑاتے، یہ اونٹ کو تازیانہ مارتے، آدھا تازیانہ اونٹ کو لگتا، آدھا بچے کی کمر پہ لگتا. بچے کی آواز آتی اماں میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں. ماں رو کے کہتی بیٹا رسول کا صدقہ، بیٹا حسین کا صدقہ. بچہ زمین پہ گرتا، پچھلے اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے پہ آ جاتا. سیدوں کے بچے گرتے گئے، قبریں بنتی گئی، بچے گرتے گئے، قبریں بنتی گئی. تو نہیں رویا، میں جملہ بدل دیتا ہوں. بچے گرتے گئے، زینب گنتی گئی. بچے گرتے رہے، علی کی بیٹی گنتی رہی. ایک ایسا موڑ آیا ہے جس پہ آ کے سید الساجدین نے اونٹوں کو روک دیا ہے. ایک ملعون قریب آ کے کہتا حسین کا بیٹا تو رک کیوں گیا ہے؟ سجاد رو کے کہتے میرا کوئی بچہ گر گیا ہے. یہ دیکھتا بچے تو پہلے بھی گرتے تھے، تو پہلے کیوں نہیں رکا؟ سجاد رو کہتا پہلے بیٹے گرتے تھے، اب حسین کی بیٹی گر گئی. حوصلے کے ساتھ
जो पहले गिरते रहे वो बेटे थे, जो अब गिरे हैं वो बेटे नहीं, हुसैन की बेटी गिर गई। सैयदुल साजिदीन ने काफिले को रोक दिया। काफिला रोक क्यों गया? काफिला कैसे रुका? अब मैं जुमला पढ़ूंगा मेरा अपना जिगर फट जाएगा। ये बाजार शाम में सज्जाद मुहारी बना है। ये जो मौला सज्जाद के कमर पे ऊँटों की रस्सी आई है ना, ये शाम के बाजार में आई है। ये करबला से लेके कूफा तक सज्जाद को कैसे लेके आए? अगर बर्दाश्त करो तो पढ़ू मत। इन्होंने सज्जाद को ऊंट की पुष्ट पे रख के रस्सियों के साथ बांध लिया। एक ऐसा मौका आया, मौला सज्जाद का रोको काफिला, काफिला रुक गया। नेज़े वहीं के वहीं खड़े हो गए। अब हर बाप जो बेटी वाला है ना वो हाय कहेगा, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को नसीब अच्छे करे, हुसैन की बेटियों का सदका। हर सर नेज़े पे था। हुसैन आंखें खोल के सकीना को ढूंढ रहा। अब मैं डर रहा हूं तुम्हारे घर में छोटी औलाद है, जुमला कैसे सुनोगे? जब सैयदुल साजिदीन का काफिला रोको, एक मलाउन कहता मैं तेरी बहन को ढूंढता हूं। जब सब ढूंढने वो गया, शाम में गरीबा जिसके तमाचों से डरी हुई थी। अल्लाह करीम भाई आपकी बेटी के दर्जात बुलंद फरमाए। जितने बैठे हो बेटियों वाले बैठे हो, मेरा मौला बेटियों के नसीब देखो। जफर भाई आपकी बेटियों के, यावर भाई आपकी, जितने बैठे हुए साजिद से सबकी बेटियों के नसीब देखो। लेने वो गया शाम में गरीबा जिसके तमाचे से डरे। अब जब ये मलौन घोड़ा लेके पहुंचा, हालत क्या है बीबी की? एक टीले पे सहमी बैठी। ये मलौन करीब आया, हुसैन की बेटी को बैठे देखा, इसने घोड़े को चक्कर पे लगाया। मासूमा ने कानों पे हाथ रखा, ये देख के कहता क्यों गिरी है? मासूमा का जुमला पढ़ूं? मैं डर रहा हूं जुमला पढ़ने से पहले। रुक इसलिए गया हूं ताकि तुम मातम की तैयारी कर लो, रोने की तैयारी कर लो। मासूमा रो के कहती है तू काफिला लेके जा, मैं करबला वाला हुसैन जामन देती हूँ, तुम जहां कहोगे मैं पीछे आ जाऊंगी। ये देख के जाना कहाँ जाती है? रोक कहती मेरे नाना का एक सहाबी था, नाम उसका अबू ज़र गफ़ारी था, सहरा में कत्ल हो गया था, मर गया था सहरा में। उसकी एक ही बेटी थी, रास्ते में खड़ी हो गई थी। एक काफिले को रो के उसने कहा था मैं अबू ज़र गफ़ारी की बेटी हूँ, नबी के सहाबी की बेटी हूँ, मुझे मेरे बाबे के लिए कफन चाहिए। काफिले ने कफन दे दिया था, तुम काफिला लेके चले जाओ, मैं यहाँ बैठी रहती हूँ, अभी कोई यहाँ से काफिला गुजरेगा मैं रो के कहूँगी मैं सैयद ज़ादी हूँ, मुझे खुम्स में चादर दो। ये चादर देंगे मैं सीधी करबला जाऊंगी। मैं बाबा बगैर कफन के छोड़ के आई हूँ, मैं वादा करती हूँ मैं बाबा दफना के वापस आ जाऊं। मैं वादा करती हूँ बस मुझे मेरे बाप की तदफीन की इजाजत दो, मैं बाप दफना के वापस आ जाऊंगी। ये तो कर दिया बेटी ने मोहब्बत वाला दावा। अब रखो मेरे सर पे कुरान, ऐसा हुआ था। अब मैं जुमला छुपाऊंगा जितना छुपा सकता हूँ। इस मलौन ने कहा दफनाना होता हम तुम्हें करबला रोक लेते। इसने यूं सर के ऊपर से ताजियाने को घुमाया। इसने कहा मेरे घोड़े के आगे दौड़। हुसैन की बेटी कभी गिरती थी कभी उड़ती थी, रो के कहती थी करीब ना आना, मैं हुसैन की बेटी। हौसला हौसला। मैंने अगला जुमला छोड़ दिया, मैंने नहीं पढ़ा कि ये मलौन बीबी को काफिले तक कैसे लेके गया। सदात अक्सरियत सदात तस्वीर में डर गया, मैंने इशारा दे दिया, मैंने पढ़ा नहीं। बस एक इशारा दे दूं जो बंदा मातम करता है वो जुमला समझ लेगा। जब ऊंट से गिरी थी सकीना थी, जब वापस काफिले में गई सहरा हो गई। पहलू पे हाथ रख के कहती थी सज्जाद जो अजर दादी ज़हरा को मिला था। बस सदा तो गैर सदा आखिरी 1 मिनट काफिला पहुंच गया कूफे।
کوفہ میں اعلان ہو چکا تھا کہ کوئی باغی مارا گیا ہے، اس کی بہنیں، اس کی اولاد اس کا سر لے کے آئے۔ کوفہ میں جشن کا سما تھا۔ یہ کون سا کوفہ ہے؟ جہاں علی نے حکومت کی تھی، جہاں علی کی بیٹی اپنے باپ کی شاہی دے کے گئی تھی۔ کوفے کی آدھی عورتیں علی کی بیٹی سے قرآن پڑھتی رہی تھی۔ کوفے کی عورتیں شہزادی زینب سے واقف تھی۔ میں دعا کرتا ہوں میرا مولا کسی کو غربت میں وہ وطن نہ دکھائے جہاں اس نے آباد وطن دیکھا۔ بس ایک منظر دکھاؤں گا، 4 منٹ میں ممبر چھوڑوں گا۔ جو یہ قافلہ پہنچا، علی کی بیٹی کا اونٹ کوفے کے بازار سے گزرا۔ محمود بھائی روتے ہوئے علی کی بیٹی کی آواز، سجاد ان سے کہے یا گلی بدل لیں یا جلدی گزار دیں۔ میں پھر پڑھوں، یا بازار بدل لیں یا جلدی گزار دیں۔ مولا سجاد کی آواز ہے، اما جلدی بھی گزرے تو بازار یہی۔ بازار کیوں بدل رہی ہے؟ بی بی رو کہتی سجاد وہ جو بازار کا کونا ہے نا، وہ گھر ہے حبیب ابن مظاہر۔ جب میں بابے کی شاہی دیکھنے آئی تھی، ایک دفعہ حبیب کے گھر دعوت پہ آئی تھی، اور یہ چھت پہ کھڑا ہے نا، یہ حبیب کا بیٹا ہے۔ میں نے یہاں تک جملہ پڑھا تھا تاکہ تم ہائے کہہ سکو، اگر نہیں کہہ سکے تو اگلا جملہ پڑھو۔ میں نے جملہ آدھا پڑھا تھا، آدھا چھوڑا تھا۔ بی بی کہتی چھت پہ حبیب کا بیٹا کھڑا ہے اور میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ میں حبیب کے بیٹے کے سامنے بغیر ردا کے کیسے رہوں؟ مولا سجاد نے جس ملاؤن قافلے کو چلا رہا تھا، مولا سجاد کی آواز آئی گلی بدل۔ اس کا بازار یہی ہے جو دارالامارہ کو جاتا ہے۔ مولا سجاد نے کہا اما یہ گلی نہیں بدل۔ بی بی کہتی پھر سجاد اسے کہ میرا اونٹ حبیب کے مکان کی چھت کے قریب ہے۔ بی بی کا اونٹ مکان کے چھت کے قریب آیا۔ چھت پہ کھڑا تھا حبیب کا بیٹا بلال۔ اس نے کوئی قیدر دیکھی، اس نے نیزے دیکھے جن کے اوپر سر ہے، اس نے منہ دوسری طرف کیا اور گھر کی طرف چلنا شروع کیا۔ ادھر شہزادی کا اونٹ اس کے مکان کی چھت کے قریب آ گیا۔ بی بی کی آواز آئی یا بنیا علیہ، بیٹا میرے قریب آ۔ اس نے یوں دیکھا اور سر نہیں بیٹا۔ بی بی دیکھ کے کہتی ہے میں تجھے بلا رہی ہوں، آ کیوں نہیں رہا؟ جملہ پڑھو جس نے گھر تک رونا اور بستر پہ رونا ہے۔ حبیب کا بیٹا دیکھ دا بی بی میں نے پہلی بار کوئی عورت قیدی دیکھی ہے، میں نے آج تک مردوں کے ہاتھ بڑے دیکھے تھے، پہلی بار کسی مزدور کے ہاتھ بڑے دیکھے ہیں۔ اللہ جانے تو نے کون سا جرم کیا ہے، یا تیرا چھڑانے والا کوئی نہیں تھا۔ بی بی دیکھ کر مجھے بتا تو چھت پہ قیدیوں کا تماشا دیکھ رہا ہے؟ کہتا میری کیا جرت، میں قیدیوں کا تماشا دیکھوں؟ میں تو چھت سے نیچے اتر رہا ہوں۔ چھت پہ کیوں آیا تھا؟ کہتا میرا بابا عراق گیا ہوا، میں روز چھت پہ کھڑا ہو کے عراق کی طرف دیکھ اپنے بابے کا رستہ دیکھتا ہوں، کب میرا بابا آئے؟ بی بی دیکھ کہتی کہاں گیا ہے بابا؟ کہتا کربلا میں ہمارے مولا آئے ہوئے ہیں۔ کربلا میں مولا کا نام آنا تھا۔ بی بی دیکھ کے کہتی ہے ماں کہاں ہے؟ اس سے کہہ تجھے بازار میں کوئی قیدر بلا رہی ہے۔ حبیب کے بیٹے کے چہرے پہ غیرت کی سرخی آئی، دیکھا تھا بی بی تو قیدر ہے۔ بی بی ایسی باتیں نہ کر، تجھے نہیں پتا میری ماں علی کی بیٹی کی کنیز ہے، وہ کبھی زندگی میں چھت پہ نہیں آئی۔ بی بی زینب کی آواز آئی، اس سے کہہ جس کی کنیز ہے وہ مالکن بازار میں کھڑی ہے۔ اتنا کہنا تھا یا حبیب کے سر نے نیزے سے پرواز کی، اپنے مکان کی چھت پہ آیا، بیٹے سے کہا ماں کو کہ آگ لگا برقعے کو، دروازے پہ علی کی بیٹیاں آ گئی ہے، دروازے پہ رسول کی بیٹیاں آ گئی ہے۔ حبیب کی زوجہ ننگے سر دوڑی کوفہ کے بازار میں آئی، علی کی بیٹی کے اونٹ کی بہار میں ہاتھ ڈالا، رو کری بی بی میں نہیں پوچھی رسیاں کیوں پہنی، حسین کہاں گیا، حبیب کہاں گیا، مجھے صرف اتنا بتا تیرا عباس کہاں گیا، جب رسیاں پہنی تیری چادر کا نگران کہاں تھا؟